सितंबर 2011 में एबटाबाद में अमरीकी कमांडोज के हमले में मारे जाने वाले अलकायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन के हवाले से अब ये इत्तलात आ रही हैं कि वो एक ज़माने में पाकिस्तान के इलाके चित्राल में भी मुकीम रहे हैं। ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि उसामा बिन लादेन अफगानिस्तान के रास्ते चित्राल भी आए थे और वहाँ मुकीम रहे। बताया जाता है कि 9/11 के हमलों के बाद जब अमरीका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो उसामा बिन लादेन मशरकी अफगानिस्तान में तोरा बोरा के दुश्वार गुजार पहाड़ों में दूसरे जंगजुओं के साथ मौजूद थे, जहां से शदीद बर्फबारी के बाद वो फरार हो गए। उसके बाद अफवाहों का एक लामुतनाही सिलसिला शुरू हो गया कि वो कहां और किस हाल में हैं। अमेरिका ने उसके सर की कीमत 2.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर रखी थी। वो दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों के निशाने पर आ चुके थे। अमेरिकी CIA और FBI के अलावा कई खुफिया इदारे उन्हें ढूंढ निकालने की मुहिम में शरीक थे। इंडिपेंडेंट उर्दू की हालिया एक रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर लोगों का ख्याल था कि उसामा बिन लादेन तोरा बोरा से पाकिस्तान में दाखिल हुए और ड्यूरन लाइन से मुत्तसिल किसी कबायली इलाके में रुपोश हैं, मगर साथ ही उसामा के मुमकिन ठिकाने के तौर पर कबायली इलाकों के अलावा गिलगित बल्टिस्तान में केटू के पहाड़ से लेकर खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल तक कई दूसरे इलाके भी जेर बहस आए। चित्राल खैबर पख्तूनख्वा के इंतहाई शुमाल में वाक़े 2 अजला पर मुश्तमिल इलाका है। अलबत्ता जिस वक्त उसामा बिन लादेन की तलाश जारी थी उस वक्त ये एक ही ज़िला था। इसकी शुमाल मगरबी और जनूब मगरबी सरहदें अफगानिस्तान से मिलती हैं। इसके अलावा इसके पड़ोस में गिलगित बल्तिस्तान, दीर और सवात के इलाके मौजूद हैं। अफगानिस्तान से मिलने वाली इसकी सरहद में कई ऐसे पहाड़ी दर्रे मौजूद हैं जिनके जरिए इसका अफगानिस्तान से ज़मीनी राब्ता कायम रहता है। इनमें से गरम चश्मा और अरिंदू के इलाकों के आसपास ऐसे दर्रे मौजूद हैं जहां से 2 ममालिक के दरमियान आमदोरफ्त भी होता रहता है। ये इलाके रूस अफगान जंग के दौरान मुजाहिदीन की आमाजगाह बन गए थे और पाकिस्तानी हुकूमत अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ लड़ने वाले मुजाहिदीन की कुमक के लिए यहाँ के दर्रों से असलहा और नफरी भेजती थी। मौसम की शिद्दत और बर्फबारी की वजह से सर्दियों में चित्राल का राब्ता माज़ी करीब तक मुल्क के दूसरे हिस्सों से कट जाता था और मुकामी लोग तवील सर्दियां अपने घरों में गुजारने पर मजबूर हो जाते थे। अब लवारी पास में से एक सुरंग गुजरती है जो साल के 12 महीने चित्राल को मुल्क के दूसरे हिस्सों से जोड़े रखती है। चित्राल उमूमन पुरअमन इलाका तस्वर किया जाता है और यहाँ के मुकामी लोग तनाज़ात में उलझना पसंद नहीं करते। 9/11 के बाद भी जब आस पास का सारा खित्ता महाज जंग बन गया था तो चित्राल में दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ न होने के बराबर थीं। अब सवाल यह है कि फिर ऐसा क्या हुआ कि चित्राल जैसे पुरअमन इलाके को आलमी खुफिया एजेंसियों और बैनुल-अक़वामी मीडिया दुनिया के सबसे मतलूब दहशतगर्द के ठिकाने के तौर पर देखने लग गया। इसका आगाज अफगान इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद हुआ। सितंबर 2002 में अमेरिका में सहाफ़ियों ने उस वक्त के पाकिस्तानी सरबराह जनरल परवेज़ मुशर्रफ से उन रिपोर्टों का हवाला देते हुए पूछा कि क्या उसामा बिन लादेन वाकई में चित्राल या गिलगित में मौजूद हैं। अमरीकी अखबार क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर में शाये शुदा रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने इस बात की तरदीद की और कहा, मुझे नहीं लगता कि चित्राल में ये अनासिर मौजूद हैं। जहां हमें मालूमात मिलती हैं हम वहां कार्रवाई करते हैं। इसी तरह उन्होंने उसामा की गिलगित में मौजूदगी को भी बैदज क्यास करार दिया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तरदीद से ये सिलसिला रुक नहीं गया। 1 साल बाद जब उसामा बिन लादेन की किसी नामालूम मुकाम से वीडियो मंजर आम पर आई तो उन चमगइयों को जैसे पर लग गए। ये बिन लादेन का वतीरा था कि वो कोई पैगाम दुनिया तक पहुँचाने या महज अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए वीडियो या फिर ऑडियो टेप रिकॉर्ड करके किसी मीडिया चैनल तक पहुंचा देते थे या फिर किसी वेबसाइट के जरिए मंजर आम पर ले आते थे। ये वीडियो टेप्स उमूमन कमरे के अंदर रिकॉर्ड की जाती और उन्हें रिकॉर्ड करते वक्त इस बात का खास ख्याल रखा जाता कि इनसे कोई ऐसी तफसील या मालूमात आया ना हो जिससे एजेंसियों को किसी भी तरह उनके ठिकाने का सुराग मिल सके। अलबत्ता 2003 की उस वीडियो की खास बात यह थी कि ये एक खुली जगह रिकॉर्ड की गई थी और इर्द गिर्द का कुदरती माहौल इसमें नजर आ रहा था। वीडियो में उसामा बिन लादेन को एक पहाड़ी ढलवान पर एक लाठी के जरिए चलता देखा जा सकता था। उनके हमरा हलाक किए जाने वाले अलकायदा के सीनियर रहनुमा ऐमन अल-जवाहिरी भी मौजूद थे। वीडियो 9/11 के 2 साल मुकम्मल होने पर नशर की गई और इसमें मजीद हमलों की धमकी भी दी गई थी। ये सारी तफसीलात उसामा का पीछा करने वाले सराग रसां इदारों के लिए बहुत मुफीद थीं। अमरीकी CIA ने इन तफसीलात का बारीक बीनी से जायजा लिया। 28 अगस्त 2006 को अमरीकी मीडिया इदारे CNN की खबर के मुताबिक इस वीडियो में सबसे अहम चीज जिन पर CIA के माहिरीन की तवज्जो गई पहाड़ पर नजर आने वाले दरख्त थे जिन्होंने उन्हें चित्राल के दरख्तों से मुशाबह करार दिया। इस वीडियो से पहले भी इस साल पाकिस्तानी और अमरीकी एहलकारों ने मिलकर इस दौरान चित्राल में मुख्तलिफ इलाकों में खुफिया सर्च ऑपरेशन किया था और इसकी वजह मार्च के महीने में अलकायदा के खास रुकन खालिद शेख मोहम्मद की रावलपिंडी से गिरफ्तारी के बाद उससे मिलने वाली मालूमात भी थीं जो उसामा के चित्राल और बलूचिस्तान में होने की तरफ इशारा कर रही थी। इस बारे एक खबर उस वक्त
ڈان میں چھپی تھی۔ ڈان کے مطابق اپریل 2004 کے ایک دن چترال کے چیو پل سے ایک جلوس برآمد ہوا۔ اس جلوس کی سربراہی جماعت اسلامی کے چترال سے موجودہ منتخب رکن قومی اسمبلی مولانا عبدالاکبر چترالی کر رہے تھے۔ چترالی اس وقت متحدہ مجلس عمل کی نشست سے قومی اسمبلی کے رکن تھے۔ جلوس کے شرکاء کا دعویٰ تھا کہ امریکی تحقیقاتی ادارے FBI نے چترال کے شاہی قلعے کے اندر ایک دفتر کرائے پر لیا ہوا ہے۔ وہ فوراً اس دفتر کو بند کر کے امریکیوں کو چترال سے بھیجنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ دراصل کچھ عرصہ پہلے امریکی کونسل خانے کی گاڑی میں امریکی چترال میں داخل ہوئے تھے اور چترال شہر میں ایک مکان کرائے پر لے کر چلے گئے، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ ان کا ارادہ یہاں طویل قیام کا تھا۔ اس مکان کے لیے پشاور سے فرنیچر بھی بھیجا گیا تھا، مگر پھر اس مظاہرے کے بعد شاید امریکیوں کو چترال میں رہنے کا ارادہ معطل کرنا پڑا اور وہ دوبارہ یہاں نظر نہیں آئے۔ 12 ستمبر 2011 کو امریکی جریدے نیو یارکر کی ایک رپورٹ میں لکھا گیا کہ افغانستان کے خفیہ اداروں نے 2005 میں ایک پاکستانی سید اکبر صابر کو گرفتار کیا۔ اکبر صابر کے بارے میں افغان حکام کا کہنا تھا کہ اس نے گرفتاری سے قبل اسامہ بن لادن کو چترال سے براستہ کنٹر افغانستان پشاور پہنچایا تھا۔ یاد رہے کہ لواری میں سرنگ بننے سے پہلے بعض اوقات راستہ بند ہونے کی وجہ سے چترال سے پشاور جانے والوں کو افغانستان کے علاقے کنٹر سے گزرنا پڑتا تھا۔ افغان حکام کا اکبر صابر پر الزام ہے کہ وہ ISI کا ایجنٹ تھا اور ایجنسی کی طرف سے اسامہ کے ساتھ تعینات دستے کا حصہ تھا، مگر خود اکبر صابر کا کہنا تھا کہ وہ ISI کے بجائے اس کے بنائے گئے ایک ملیشیا کا حصہ تھا اور پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھا۔ اگست 2006 میں CIA کے ایک افسر نے نام مخفی رکھنے کی شرط پر CNN کے صحافی پیٹر برگن کو بتایا کہ غالب امکان ہے کہ اسامہ بن لادن پاکستان کے انتہائی شمال میں واقع چترال میں روپوش ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ اسامہ کے کسی غار میں روپوش ہونے کے عام تصور کے برعکس وہ چترال میں زیادہ سے زیادہ 2 محافظوں کے ساتھ کسی مقامی خاندان کے ساتھ رہائش پذیر ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے سن 2003 کے ویڈیو ٹیپ میں نظر آنے والے درختوں کے ساتھ ساتھ اسامہ کے جاری کردہ آڈیو ٹیپ کے حوالے بھی دیے اور کہا کہ اسامہ کے چترال میں ہونے کا ایک اور ثبوت ان کے آڈیو پیغامات کو شہروں میں موجود کسی نشریاتی ادارے مثلاً الجزیرہ تک پہنچنے میں درکار وقت بھی ہے۔ اسامہ اپنے پیغامات کی ترسیل سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے برقی ذرائع کی بجائے قاصدوں کے ذریعے کرتا تھا، کیونکہ برقی آلات کی جاسوسی کر کے صارف کی لوکیشن معلوم کی جا سکتی ہے اور پکڑے جانے کا امکان بہرحال رہتا ہے۔ CIA افسر نے القاعدہ عراق کے سربراہ ابو مصعب الزرقاوی کی ہلاکت کی مثال دی، جسے 7 جون 2006 کو مار دیا گیا تھا اور اس کی ہلاکت پر اسامہ کا آڈیو پیغام 30 جون کو ٹی وی پر نشر ہوا۔ پیغامات میں اس تاخیر کی وجہ سے امریکی ماہرین کو شک پڑ گیا تھا کہ اسامہ چترال میں ہونے کی وجہ سے اس کے پیغامات شہروں تک پہنچنے میں اتنا وقت لگ رہا ہے۔ البتہ جب پیٹر برگن نے امریکہ میں پاکستان کے سفیر محمود درانی سے اسامہ بن لادن کے چترال میں ہونے کے بارے میں استفسار کیا تو ان کا کہنا تھا کہ ثقافتی اور مذہبی طور پر مختلف ہونے کی وجہ سے یہ علاقہ اسامہ کی رہائش کے لیے مناسب نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ چترال کے لوگ اسے پسند نہیں کرتے، چترال میں وہ اپنے آپ کو بہت انجان پائے گا۔ لیکن پھر 15 جون 2009 کو امریکی اخبار نیو یارک ڈیلی نیوز میں چھپنے والے ایک مضمون نے تہلکہ مچا دیا اور چترال ایک بار پھر پہلے سے کئی گنا زیادہ شدت کے ساتھ اسامہ کی ممکنہ کمین گاہ کے طور پر زیر بحث آ گیا۔ مضمون کا عنوان تھا اسامہ بن لادن کہاں ہیں؟ امریکہ نے 9/11 کے ماسٹر مائنڈ کی تلاش میں پاکستان کے علاقے چترال پر توجہ مرکوز کر دی۔ یہ وہ دور تھا جب دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ڈرون طیارے ایک مؤثر ہتھیار کے طور پر استعمال ہونے لگے تھے۔ انہیں خفیہ معلومات حاصل کرنے اور نگرانی کے علاوہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر میزائل داغنے کے لیے بھی استعمال کیا جانے لگا تھا۔ اس دور میں پاکستان کے قبائلی علاقوں میں آئے روز ڈرون حملے ہوتے، مگر چترال میں ڈرون حملے کبھی نہیں ہوئے۔ البتہ ان دنوں چترال کی فضاؤں میں ڈرون طیاروں کی پروازوں کی کئی اطلاعات آئیں، جنہیں مقامی لوگ شک اور خوف کے ملے جلے تاثرات سے دیکھتے تھے۔ امریکی اخبار میں جب چترال بارے خبر چھپی تو اس میں فضاؤں میں نگرانی کی غرض سے آنے والے ان طیاروں کا بھی ذکر تھا اور کہا گیا تھا کہ چترال میں داخل ہونے والوں اور باہر جانے والوں کی کڑی نگرانی شروع کی گئی ہے۔ اس مضمون میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ امریکی حکام سمجھتے ہیں کہ اسامہ 2006 سے چترال میں مقیم ہیں۔ چترال کے علاوہ وہ سوات کے علاقے کالام پر بھی شک کر رہے تھے۔ یہاں ایک بار پھر اسامہ بن لادن کے ریکارڈڈ پیغامات کا ذکر کیا گیا تھا۔ امریکی اخبار نے لکھا کہ 2003 سے لے کر 8 تک ان میں سے کوئی بھی پیغام سردیوں کے موسم میں سامنے نہیں آیا۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ سردیوں میں چترال کا رابطہ شہروں سے کٹ جاتا ہے اور اسامہ کے لیے اپنے قاصدوں کو پیغام دے کر شہر بھیجنا ممکن نہیں ہوتا۔ اکتوبر 2010 میں نیٹو کے ایک اعلیٰ افسر نے CNN کی نامہ نگار باربرا سٹار کو بتایا کہ اسامہ بن لادن چترال یا قرم ایجنسی میں ہو سکتے ہیں۔ نیٹو افسر نے اسامہ بن لادن کے ساتھ ساتھ اس کے اہم معتمد
ایمن الظواہری کا ممکنہ ٹھکانہ بھی یہی 2 علاقے بتائے۔ اس حوالے سے جب پاکستانی وزیر داخلہ رحمان ملک سے پوچھا گیا تو ان کا جواب تھا کہ ماضی میں اس قسم کی رپورٹ غلط ثابت ہو چکی ہیں۔ انہوں نے اسامہ اور اس کے ساتھی کے پاکستانی سرزمین پر ہونے کی تردید کی، مگر رحمان ملک کی تردید کے برعکس اگلے سال امریکی نیوی کمانڈوز نے ایبٹ آباد میں کارروائی کر کے اسامہ بن لادن کو ہلاک کر دیا۔ اس کی لاش شناخت کے بعد بحیرہ عرب میں ڈبو دی گئی۔ 2001 میں اپنی روپوشی سے لے کر 2011 میں پاکستان میں اپنی موت تک کے عرصے میں وہ کن کن علاقوں میں اور کس حال میں رہے، اور خصوصاً یہ کہ کیا چترال کو اس نے کبھی اپنی کمینگاہ کے طور پر استعمال کیا یا نہیں، یہ سارے راز شاید اب ہمیشہ کے لیے اس کی میت کے ساتھ سمندر کی پاتال میں دفن ہو گئے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔